ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سقوط و دولت روم کے باب 33 میں 7 سونے والوں کے عنوان کے تحت ایک قصہ بیان کیا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم اس وقت بعید ازاں کر بات کہی، ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ اور جب تم نے ان مشرکوں اور جن کی یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر ہی لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔ یہ اصحاب کہف کے قصے کا ایک حصہ ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ مشہور برطانوی مورخ و مستشرق ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سقوط و دولت روم کے باب 33 میں 7 سونے والوں کے عنوان کے تحت ایک قصہ بیان کیا ہے، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ وہ واقعہ نہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے، کیونکہ گبن کے قصے میں اصحاب کہف کے غار میں سونے کی مدت 196 سال بنتی ہے، جبکہ قرآن میں جو قصہ بیان ہوا ہے اس میں 309 سال بتائی گئی ہے۔ اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری جیمز سروجی کے مواعظ میں پائی گئی ہے، جو سریانی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ جیمز سروجی اصحاب کہف کی وفات کے چند برس بعد 452 عیسوی میں پیدا ہوا اور 474 عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اس نے اپنے یہ مواعظ مرتب کیے تھے۔ ان مواعظ میں وہ اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ یہی سریانی روایت ایک طرف ابتدائی مسلم دور کے مفسرین کو پہنچی، جسے ابن جریر طبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور دوسری طرف یورپ پہنچی، جہاں یونانی اور لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے۔ ایڈورڈ گبن نے اس قصے کا جو خلاصہ دیا ہے وہ مسلمان مفسرین کی روایات سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے قریب قریب ایک ہی ماخذ سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحاب کہف غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، ہمارے مفسرین اس کا نام دقیانوس یا دقیوس بتاتے ہیں، اور گبن کہتا ہے کہ وہ کیسر ڈیسیس تھا جس نے 249 عیسوی سے 251 عیسوی تک روم پر حکمرانی کی ہے، اور مسیح علیہ السلام کے پیراؤں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں جس کا عہد بہت بدنام ہے۔ جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین افسوس یا ایفیسس لکھتے ہیں، اور گبن اس کا نام ایفیسوس بتاتا ہے، جو ایشیائی کوچک یا اناتولیا کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا، جس کے کھنڈر آج موجودہ ترکی کے شہر ازمیر یعنی سمرنا سے 20-25 میل جنوب کی جانب پائے جاتے ہیں۔ پھر جس بادشاہ کے زمانے میں اصحاب کہف جاگے، ہمارے مفسرین اس کا نام تیزوسس لکھتے ہیں، اور گبن کہتا ہے کہ ان کے جاگنے کا واقعہ کیسر تھیوڈوسیس ثانی کے زمانے میں پیش آیا، جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد 408 عیسوی سے 450 عیسوی تک روم کا کیسر رہا۔ دونوں بیانات کی مماثلت کی حد یہ ہے کہ اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے بعد اپنے جس ساتھی کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا تھا اس کا نام ہمارے مفسرین یملیخیہ بتاتے ہیں، اور گبن اسے یملیخس لکھتا ہے۔ واقعے کی تفصیلات دونوں طرف یکساں ہیں۔ اس قصے کی جو تفصیلات مسیح روایات کو جمع کر کے گریگوری آف ٹورس نے بیان کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ 7 نوجوان تھے۔ ان کی تبدیلی دین کی خبر سن کر کیسر ڈیسیس نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ کیسر پیروان مسیح کے خون کا پیاسا ہے، مگر انہوں نے بلا خوف کہا کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا ہم کسی اور کو معبود نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو بہت بڑا گناہ کریں گے۔ پہلے تو کیسر نے سخت ہو کر کہا، اپنی زبان بند کرو ورنہ تمہیں ابھی قتل کرا دوں گا۔ پھر کچھ ٹھنڈا ہو کر بولا، تم ابھی بچے ہو، تمہیں 3 دن دیتا ہوں، اس مدت میں اپنا یہ دین بدل کر اپنی قوم کے مذہب پر لوٹ آؤ ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 7 نوجوان شہر سے بھاگ نکلے اور پہاڑوں کی راہ لی۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ آخر کار ایک بڑے گہرے غار کو اچھی جائے پناہ دیکھ کر وہ اس میں چھپ گئے اور کتا اس کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ تھکے ماندے تھے اس لیے فوری سو گئے۔
یہ 250 عیسوی کا واقعہ ہے۔ پھر جب 446 یا 447 عیسوی میں قیصر تھیوڈوسیوس ثانی کے زمانے میں یک یہ بیدار ہوئے تو رومی سلطنت مسیحیت اختیار کر چکی تھی، اور شہر ایفیسس کے باشندے بھی بت پرستی ترک کر چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رومیوں کے درمیان زندگی بعد موت اور حشر نشر کے معاملے میں سخت اختلاف برپا تھا، اور قیصر بہت متفکر تھا کہ لوگوں کے دلوں سے انکار آخرت کا خیال کیسے نکالا جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ٹھیک اسی زمانے میں یہ لوگ جاگ اٹھے۔ بیدار ہو کر انہوں نے آپس میں پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا دن بھر، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک رفیق کو چاندی کے چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا اور اس سے کہا کہ احتیاط سے آ جائے کہ لوگ اسے پہچان نہ لیں۔ مگر جب وہ شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیسے دنیا زیر و زبر ہو گئی ہو۔ سب لوگ مسیح ہو چکے ہیں اور بت پرست کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ ایک دکان پر پہنچ کر اس نے کچھ روٹیاں خریدیں اور دکاندار کو چاندی کا سکہ دیا جس پر قیصر ڈیسیس کی تصویر تھی۔ دکاندار یہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ اس نے جواب دیا، یہ میرا اپنا مال ہے، کہیں سے لایا نہیں ہوں۔ اس پر تکرار ہونے لگی، لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ کوتوال شہر تک معاملہ پہنچا۔ کوتوال نے کہا، مجھے وہ دفینہ بتاؤ جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو۔ اس رفیق نے جواب دیا، دفینہ کیسا؟ یہ میرا اپنا مال ہے، میں کسی دفینے کو نہیں جانتا۔ کوتوال نے کہا، یہ صدیوں پرانا سکہ ہے، تم تو ابھی نوجوان لڑکے ہو، ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا، ضرور یہ کوئی راز ہے۔ اس نے جب سنا کہ قیصر ڈیسیس کو مرے ایک زمانہ گزر چکا ہے تو وہ دنگ رہ گیا اور کچھ دیر تک دم بخود رہا۔ پھر آہستہ سے بولا، کل ہی تو میں اور میرے 6 ساتھی اس شہر سے بھاگ گئے تھے اور ایک غار میں پناہ لی تھی تاکہ قیصر ڈیسیس کے ظلم سے بچے رہیں۔ اس کی یہ بات سن کر کوتوال بھی حیران ہو گیا اور اس کو لے کر اس کی غار کی طرف چلا جہاں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ایک انبو کثیر ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر یہ امر پوری طرح واضح ہو گیا کہ قیصر ڈیسیس کے زمانے کے لوگ ہیں۔ قیصر تھیوڈوسیوس کو اس کی اطلاع دی گئی، وہ خود آ کر ان سے ملا اور ان سے برکت لی۔ اس کے بعد یک یہ 7 آدمی غار میں جا کر لیٹے اور وفات پا گئے۔ غار والوں کی یہ داستان جو مسیح روایات میں بیان ہوئی ہے، قرآن کے بیان کردہ واقعے سے اتنی مطابقت رکھتی ہے کہ انہی کو اصحاب کہف قرار دینا زیادہ صحیح ہے۔ اس قصے میں اصحاب کہف کے غار میں سونے کی مدت 196 سال بنتی ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر مغربی مورخین نے اس واقعے کو قرآن والا واقعہ ماننے سے اس بنا پر انکار کر دیا ہے کہ آگے قرآن ان کے سونے کی مدت 309 سال بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نہ تو اصحاب کہف کی تعداد بتاتا ہے اور نہ ہی ان کے غار میں سونے کی مدت۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں ان کے غار میں رہنے کی مدت والی آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ پیش خدمت ہے، اور وہ اپنی غار میں 300 سال رہے۔ کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہہ دو کہ اللہ ہی ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ اس فقرے کا تعلق ہمارے نزدیک جملہ معترضہ سے پہلے کے فقرے کے ساتھ، یعنی سلسلہ عبارت یوں ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور بعض لوگ اس مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ اس عبارت میں 300 اور 309 سال کی تعداد جو بیان کی گئی ہے، ہمارے خیال میں یہ دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بعد کے فقرے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ اگر 309 کی تعداد اللہ نے خود بیان فرمائی ہوتی تو اس کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اسی دلیل کی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تعویل اختیار فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے۔